بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کتاب الحج کا مطالعہ کر رہے تھے. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو. ٹھیک ہے, اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے ساتھ دینے سے کیا مراد ہے. حرم مکی. ٹھیک ہے, ہم نے احرام کے محظورات کو ڈسکس کیا تھا کہ احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں لاسٹ ٹائم. ان میں سے ایک یہ تھا کہ حرم میں شکار کرنا یا حالت احرام میں شکار کرنا یہ بھی کیا ہے, ممنوع ہے. تو حرم کی حدود کیا ہیں؟ دیکھیں تین حدود ہیں بیسیکلی. ایک ہے مسجد حرام کی حدود, مسجد جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ایک اور حد آتی ہے جسے کہتے ہیں حرم کی حدود, حرم مکی. اس کے بعد ایک اور باؤنڈری آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میقات. تو احرام جو ہے وہ میقات سے باہر ہے. جو حرم مکی ہے اس کی اپنے آپ کہہ لیں کہ جی کچھ پرنسپلز ہیں, کچھ اصول و ضوابط ہیں, جن میں سے یہ ہے کہ آپ حرم مکی میں شکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کسی کو قتل نہیں کر سکتے حرم میں. ٹھیک ہے, بھلے قصاص کے طور پر ہی ہو, یا حالت جنگ میں جو ہے وہ جنگ کرنے سے منع کیا گیا, حرمت والے مہینوں میں بھی اور حرم کے اندر بھی, اللہ یہ کہ آپ کے اوپر مسلط کر دی جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے, تو حرم کی حدود کے کچھ اصول و ضوابط ہیں. تو وہ حرم کی حدود کیا ہیں حرم مکی کی؟ ایک تو انہوں نے کہا جی تنعیم ہے. یہ وہی جہاں مسجد عائشہ ہے, جہاں سے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, دوسرے جو عمرہ یا تیسرا چوتھا پانچواں جو بھی کرنا ہوتا ہے اس کے لیے احرام باندھتے ہیں. تو یہ مقام تنعیم کہلاتا ہے. مقام تنعیم سے آگے کا جو علاقہ ہے اس کو ہل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ حرم سے آپ باہر نکل گئے, لیکن آپ حرم سے باہر نکلے ہیں, میقات سے باہر نہیں نکلے. اچھا, اس کو ہم ایک منٹ, میں نے ایک تصویر نکالی تھی, ہم اس سے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈفرنس ہے, دونوں میں کیا فرق ہے. اچھا, یہ دیکھیں جی کہ یہ بیت اللہ درمیان میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو حدود ہے نا, اندر ایک باؤنڈری ہے, یہ حرم مکی کی باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو باہر والی باؤنڈری ہے, جیسے مدینہ سے آپ آتے ہیں تو ذوالحلیفہ, یہ میقات ہے. ٹھیک ہے, ادھر سے آپ آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ رابغ مصر والوں کے لیے مقام رابغ. پھر اس کے نیچے جوفا ہے شام والوں کے لیے. ٹھیک ہے, ادھر سے جدہ ہے. ٹھیک ہے, نیچے سے یلملم ہے یمن والوں کے لیے. ادھر سے کرنے منازل ہے, ادھر عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو باؤنڈری ہے بڑے والی, یہ میقات کی باؤنڈری ہے. یہ اس طرح سے بنتی ہے, یا کچھ لوگوں نے کچھ اور طرح سے بھی امیج بنائی ہے بہرحال. دوسرا یہ اندر اس کے ایک حرم کی ہے, یہ مقام تنعیم ہے. یہاں پر یہ مقام تنعیم ہے, مسجد عائشہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس طرف جو ہے وہ یہ جورانا کا مقام ہے, جسے شمیسی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر باؤنڈری ہے. نیچے جو ہے وہ اذا کا مقام ہے یمن والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ باؤنڈری ہے. اوپر وادی نخلا ہے. ٹھیک ہے, یہ ادھر جو رستہ جا رہا ہے عراق کی سائڈ پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف جو مقامات ہیں. ادھر عرفات جو ہے وہ اس سے باہر ہو جاتا ہے حدود حرم سے, مزدلفہ سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں عرفات جو ہے وہ اس سے باہر ہو جاتا ہے. تو یہ جو باؤنڈریز ہے اس کو ہم حرم کی باؤنڈری کہتے ہیں. تو اس کی انہوں نے حدود بیان کی ہیں کہ مقام تنعیم جو ہے وہ مکہ سے کوئی تقریباً 6 کلومیٹر ہے. یہی حدود حرم میں, حدود حرم حرم مکی. ہاں, میقات کے اندر آ سکتا ہے, حرم مکی میں اس کا داخلہ منع ہے. حرام کا کیا ہے؟ مسجد حرام تو پھر وہ جو مسجد کی باؤنڈری ہے نا, جس کو انہوں نے مسجد کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ والی. تو مقام تنعیم جو ہے وہ 6 کلومیٹر ہے مکہ سے, اور اذا نیچے 12 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے, یمن کی سائڈ پہ. جورانا کا مقام جو ہے 16 کلومیٹر ہے, یہاں سے بھی لوگ احرام باندھ لیتے ہیں. لیکن یہ حرم کی حدود ہے, یعنی یہاں حرم ختم ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک لفظ پھر عربوں کا استعمال ہوتا ہے ہل, یعنی اس سے آگے جو ہے وہ مقام ہل ہے حلال سے. ادھر وادی نخلا 14 کلومیٹر ہے, شمیسی جو ہے یہ کوئی 15 کلومیٹر ہے. تو یہ حرم مکی کی جو ہے وہ حدود کہلاتی ہیں. دوسرا کیا ہے حرم مدنی. جمہور کے نزدیک مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے. جی صحیح, وہ احرام باندھ کے واپس آ کے غلط کرنے میقات سے باہر جا کے, اصل میں تو دیکھیں نا, ہل جو ہے نا, ہل وہ تو میقات کے اندر ہے نا.
وہ میقات کے اندر ہے، تو انہیں میقات سے باہر جا کے احرام باندھنا چاہیے، یہی چیز مستحب ہے، پریفرڈ ہے، مسئلہ عائشہ میقات کے اندر لائے گئے، وہ میقات کے اندر ہے۔ یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجازت دے دی تھی۔ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک چھوٹا میقات ہے، یعنی آپ کم از کم ایک باؤنڈری سے تو باہر نکل گئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجازت دی، کیونکہ ان کا عمرہ رہ گیا تھا ان کی بیماری کی وجہ سے، تو اس لیے کوئی معذور شخص کو، بیمار شخص اگر اس کا عمرہ رہ رہا ہو تو وہ وہاں سے جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، عمرے کا احرام باندھ سکتا ہے مسجد تنعیم سے، مسجد عائشہ سے۔ یہ چیز ایگریڈ اپان ہے تقریباً تمام علماء میں۔ ہاں باقی عام آدمی جو وہاں سے عمرے کرتے ہیں تو وہ اختلافی مسئلہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی کر لے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دی گئی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں میقات سے باہر جائے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ، ہم نے کہا تھا کہ اس میں زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو جس کو سمجھ میں آتا ہے کر لے۔ چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ یہی ہے وہ؟ ہاں یہی چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیز شک و شبے سے بالاتر ہے وہ یہی ہے کہ میقات سے باہر چلا جائے، جو اس کے اندر اندر ہے تو وہ بہرحال ایک دلیل یا ایک روایت کی انہوں نے توجیہ کر لی ہے، ان کا اور اللہ کا معاملہ، ہمیں درمیان میں کیا دخل دینا۔ باقی انتظامی اعتبار سے سعودیز جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ رش زیادہ پڑ جاتا ہے، ہر بندہ عمرے کرے گا تو رش بڑھ جائے گا، ظاہری بات۔ حرم مدنی، تو مدینہ بھی حرم ہے جمہور کے نزدیک۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، وانی حرمت المدینہ، اور میں مدینہ کو حرم بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ما بین لابتئی، جو اس کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں نا، لابتین ان کو کہتے ہیں، ان دو پہاڑوں کے درمیان وہ سب حرم ہے، ٹھیک ہے۔ اور حرم کس اعتبار سے ہے کہ نہ تو اس کا شکار کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے درخت کاٹے جائیں گے، درخت بھی نہیں کاٹے جائیں گے، شکار بھی نہیں کیا جائے گا، مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نہ تو اس کے درخت کاٹے جائیں گے، نہ اس کے شکار کا پیچھا کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی کوئی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گی۔ بٹوا گرا ہوا ہے بھائی چھوڑ دو ہاں الا یہ کہ جس نے اٹھا لیا اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ اعلان کرے، اور نہ ہی کسی آدمی کے لیے جائز ہے کہ ہتھیار اٹھا کے حرم کے اندر چلتا پھرے، حرم مکی میں بھی اور حرم مدنی میں بھی، ٹھیک ہے۔ ہاں اہل مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ اپنے جانوروں کا، اونٹوں کا جو چارہ ہے، وہ مدینہ کی جو گھاس ہے اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں چارے کے طور پہ، جیسے اہل مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر گھاس کی اجازت دے دی تھی۔ مقامی لوگوں کے لیے اب ظاہری بات ہے گھاس پھوس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، تو وہ کاٹیں گے نا جانوروں کے لیے۔ باقی درخت وغیرہ کاٹنا، یہ تو ویسی درخت لگانے کا حکم ہے، تو مطلب اس میں مقصود یہ ہو سکتا تھا کہ حرمین جو ہے سرسبز و شاداب رہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں جانوروں کے لیے بھی امن ہو۔ جب آپ جانوروں کو امن دے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے انسانوں کو تو امن دیں گے، یہ نہ ہو کہ وہاں ایجیٹیشن اور مظاہرے اور یہ ساری چیزیں جیسے ہمارے ہاں ہوا بھی، یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں۔ اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے باقی پوری دنیا پڑی ہے ایجیٹیشن اور مظاہروں کے لیے، اور باقی جو بھی جو ہے نا وہ احتجاج کرنا ہے اس کے لیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مدینہ حرم ہے عائر سے لے کے سور تک، ٹھیک ہے، عائر سے سور تک یہ دو پہاڑ ہیں، مدینہ کے دو طرف جو ہے یہ پہاڑ ہیں، سیاہ کالے پہاڑ، کہا جاتا ہے کسی زمانے میں یہاں سے جو ہے وہ لاوا نکلا تھا، آتش فشاں جو ہے وہ پھٹے تھے، دور جاہلیت کی بات ہے۔ تو ہرا واقم اور ہرا وبرا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان کی جو زمین ہے یہ حرم ہے، اور دوسرا جبل عائر یہ اس طرف ہے، اور جبل سور ادھر احد کے پاس ہے۔ تو مطلب چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤنڈری اس کی مقرر کی۔ ایک تو ان دونوں کو لابتین کہتے ہیں، یہ جو حرتین ہیں ان کو لابتین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان مدینہ جو ہے وہ حرم ہے، اور ادھر سے یہ جبل احد یعنی یہاں پہ جبل سور ہے اس کے قریب، وہاں سے لے کے جبل عائر تک۔ جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو دو پہاڑی سلسلے ہیں ان کے درمیان کوئی 12 میل اس کو جو ہے وہ کہا کہ جی یہ جو چراگاہ ہے یہ بھی مدینہ کے حرم میں جو ہے وہ داخل ہے، 12 میل مدینہ کے ارد گرد کی جو چراگاہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے جو وادی عقیق میں تھا،
تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کاٹ رہا تھا، کوئی غلام تھا. تو حضرت سعد نے کیا کیا کہ اس کا جو سامان تھا نا درخت کاٹنے والا وہ لے لیا. اب اس غلام کے جو مالک تھے وہ آگے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس کہ جی آپ نے اس کا سامان کیوں لیا؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے. وہ اجازت کیا دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک اور روایت میں ہے کہ جس کو تم دیکھو کہ مدینہ میں شکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر درخت وغیرہ کاٹ رہا ہے، تو اس کا جو ہتھیار ہے وہ تم سلب کر لو، یہ تمہارے لیے الاؤڈ ہے، جائز ہے، یعنی اس کی سزا یہی ہے. اس بنیاد پہ سعد بن ابی وقاص نے کیا کیا تھا، اس کے ہتھیار سلب کر لیے تھے. تو حرم دو ہی ہیں، حرم مکی اور حرم مدنی. جمہور کے نزدیک مدینہ بھی حرم ہے، اناف کہتے ہیں کہ وہ حرم نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ حرم نہیں ہے، مدینہ حرم نہیں. کوئی تیسرا حرم البتہ نہیں ہے. ہاں ویسے وہ ٹھیک ہے، مدینے کا کرتے ہیں، ہمارے ہاں بریلوی اسکول آف تھاٹ میں بھی ہے، لیکن قانونی طور پہ ان کے ہاں مدینہ جو ہے وہ حرم نہیں. لیکن حدیثیں ملتی ہیں اس میں، جو انہوں نے جن روایتوں سے استدلال کیا ہے نا، وہ مطلب ٹو دی پوائنٹ روایتیں نہیں ہیں. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے غالباً چھوٹے بھائی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے، تو ان کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، چڑیا تھی یا بلبل تھا، واللہ عالم کیا تھا. تو وہ ان کے چھوٹے بھائی اس سے کھیلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے تھے ان کے گھر تو اس سے پوچھتے تھے اس پرندے کا کیا حال ہے. تو ایک مرتبہ آپ گئے تو آپ نے پوچھا، ہاں، تو انہوں نے کہا جی وہ فوت ہو گئے. تو اب انہوں نے اس سے استدلال کری کہ دیکھیں جی وہ بچے نے پرندہ پکڑ رکھا تھا، اگر تو مدینہ حرم ہوتا تو اس میں تو مطلب شکار جائز ہی نہیں ہے. اب ظاہر وہ بچے کا معاملہ ہے اور وہ بالکل اور واقعہ ہے نا، کانٹیکس ہی ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ ایک کمزور موقف معلوم ہوتا ہے. واضح روایتیں موجود ہیں کہ میں نے مدینہ کو حرم بنا دیا، واضح روایتیں موجود ہیں کہ میں نے مدینہ کو حرم بنا دیا. ہاں کوئی تیسرا حرم نہیں ہے البتہ، ٹھیک ہے. بیت المقدس کو کچھ لوگ حرم کہہ دیتے ہیں، یا حرم الخلیل کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حرم. ایسی کوئی بات نہیں ہے، حرمین دو ہی ہیں، ٹھیک ہے، حرم مکی اور حرم مدنی، دونوں کی حدود واضح ہیں. دونوں میں نان مسلمس کا داخلہ ممنوع ہے، دونوں میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، دونوں کے درخت وغیرہ کاٹنا جائز نہیں، ٹھیک. دونوں میں جو ہے وہ قتل و غارت وغیرہ، ایجیٹیشن، احتجاج، مظاہرے، یہ جائز نہیں. جی سر جس طرح آپ کمپیریٹیو میں پڑھا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ تھوڑی سی وسعت کو بھی پیدا کرتے ہیں کہ جب زیادہ واضح روایات کی اور بھی آگے سے تھوڑا سا ہمارے یہاں نا بہت زیادہ وہ سختی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات آپ کو مسئلہ بیان کر دو نا، حالانکہ اب ہم لائٹ انداز میں بیان کرتے ہیں، کبھی کسی کو اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کرتے، اور بعض اوقات امام ابو حنیفہ کی رائے کو بھی ترجیح دے دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود نیچے کمنٹس میں آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی اس معاملے میں دوسرے ائمہ کی رائے بہتر معلوم ہو رہی ہے، تو آپ اتنے بڑے امام کے بارے میں یہ کمنٹ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں میں برداشت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. صحیح بات ہے. وہ تو عام لوگوں کے لیے اصل میں انہی کا تو مسئلہ ہے، انہوں نے تو یہ سارا مجمع چارج کیا ہوا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ وہی جیسے ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، بہت زیادہ تعصب، بائسنس پیدا کر دی جاتی ہے. جب آپ سب کو اپنا سمجھتے ہیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری فقہیں ہماری ہیں، یہ سارے امام ہمارے ہیں، یہ ایک ہی جو ہے آپ کہہ لیں فقہ اسلامی جو ہے یہ ایک ہی درخت ہے جس کی یہ مختلف شاخیں ہیں، تو پھر آپ کو مطلب وہ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے یار، اس کی رائے اس کو ترجیح دے دیں، اس کو ترجیح دے دیں. لیکن جب آپ ایک ہی شاخ کو پورا درخت سمجھ لیتے ہیں پھر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہو جاتے ہیں، ریجڈ ہو جاتے ہیں. پھر دوسری طرف تین بھی امام ہو تو آپ کہتے ہیں وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں. لیکن اب بہتری آ رہی ہے، اب بہت حد تک بہتری آ رہی ہے جب سے کمپیریٹیو اسٹڈی شروع ہوئی ہے نا، تو کافی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے.
اب بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے، اب مطلب ہمارے چینل پہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور لوگ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، کئی ہیں جو بریلوی ہیں اور وہ اپنی مسجدوں میں جمعے وغیرہ پڑھا رہے ہیں، کئی ایسے ہیں جو اہل تشیع میں سے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اہل تشیع میں سے ہیں، ہم شیعہ لیکن آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نے پورا کورس آپ کا پڑھا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر انداز تھوڑا سا آپ ماڈریٹ رکھیں، اچھا رکھیں، تو لوگ سنتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ شاید اس میں ایک وجہ یہ بھی رہی ہے کہ ہر بندے نے جس نے بھی رد کیا تو اس نے وہ ایک لٹھی اٹھا لی اور اس طرح سے رد کرنا شروع کر دیا، ہاں منجی ٹھوکرا جیسے کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کچھ لوگ اتنے ریجڈ ہوتے ہیں کہ آپ اچھے سے جو ہے وہ اختلاف کریں پھر بھی ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر شدت سے سمجھایا جائے وہ مزید شدت پیدا کرتا ہے، وہ مزید شدت پیدا کرتا ہے، لیکن بعض اوقات نرمی سے آپ سمجھاتے ہیں تو کچھ لوگوں پہ وہ نرمی بھی اثر نہیں کرتی، یہ بھی ہے۔ یعنی ایک سٹف مارکیٹ میں ایسا ہے، اس کا کوئی حل نہیں، آپ اوائڈ کریں، بس نظر انداز کریں، کیا کر سکتے ہیں آپ۔ پہنچانا ضروری ہے، منوانا ضروری ہے۔ ہاں ایسا ہی قصاص آپ نے سنا ہے کہ حرم میں نہیں کر سکتے، قصاص قصاص، یہ کہ مکے میں جو گدل کاٹتے ہیں نا، حد تو جاری کی جاتی ہے، ہاں حد جاری کی جاتی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو ایک مطلب اسٹیٹ کی طرف سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے ابا کا قصاص لینا ہے، وہ مراد، یا جنگ و جدال جیسے ہے، اس سے منع کیا گیا۔ تفضیل مکہ علی المدینہ، مکہ کو مدینہ کے اوپر فضیلت حاصل ہے، بریلوی بھائیوں سے معذرت کے ساتھ معذرت ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ روایتیں لے کے آئیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں صحیح روایتیں موجود ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے، واللہ انکا لخیر ارض اللہ، ٹھیک ہے، کہ مکہ اللہ کی قسم تو زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں زمین میں سب سے محبوب ٹکڑا ہے، اور اگر مجھے تو اس سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی نہ نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا ہجرت میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہوتی ہوئی کہا تھا کہ مکہ کیا ہی خوبصورت شہر ہے، اور مطلب کس قدر جو ہے وہ ہمیں محبوب شہر ہے، اور اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نکالا نہ ہوتا تو میں لازماً اسی میں ٹھہرتا، اس کے علاوہ کہیں نہ جاتا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی باہر۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا، یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، کوئی حرج نہیں ہے، آپ بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس نے بھی مکہ آنا ہے بھلے وزٹ ویزا پہ یا وہاں کے مقامی اور لوکل لوگ ہیں تو وہ حج اور عمرے کی نیت کر کے پھر داخل ہوں، ضروری نہیں ہے۔ سر مکہ کی نیکی 1,00,000 نیکی اور مدینہ کی نیکی 50,000 نیکی کی روایت ہے۔ 1000 مدینہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں مسجد نبوی میں جو ہے وہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس کا 1000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، اور حرم میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں حرم مکی میں وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حرم مکی میں ہے کہ مسجد حرام میں، مسجد حرام میں، مسجد حرام سے مراد آپ یوں سمجھ لیں کہ جماعت کی نماز ہے، اب جہاں تک وہ چلی جائے، کنٹینیو ہو رہی ہے، بھلے مارکیٹس میں ہو رہی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پہ کالا امامہ تھا، یعنی آپ احرام میں نہیں تھے، ظاہری بات ہے احرام میں تو آپ سر ننگا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ وہ مکہ جب داخل ہوئے تو وہ حالت احرام میں نہیں تھے، تو مطلب آپ مکہ میں حالت احرام کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کی کوئی مسکنسیپشن ہے کہ جی مکہ میں داخل ہونے کے لیے احرام پہننا ضروری ہے یعنی عمرہ کرنا ضروری ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک، مستحب ہے، پریفرڈ ہے، ضروری نہیں ہے۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ طواف۔ طواف کہاں سے شروع کرے گا؟ حجر اسود سے شروع کرے گا، ٹھیک ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دے کے کرے تو زیادہ بہتر ہے، یا استلام کرے یعنی اس کی طرف اشارہ کرے اپنے ہاتھوں سے، چھڑی ہے تو چھڑی سے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کرے کہ اپنی چھڑی جو ہے وہ حجر اسود کو ٹچ کرے، یا اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو ٹچ کرے اور پھر اس چھڑی کا بوسہ لے لے یا ہاتھ کا بوسہ لے لے، یہ سب ہمیں ملتا ہے روایتوں میں۔ حجر اسود کا بوسہ لے لینا، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کو یا کسی چیز کے ذریعے سے حجر اسود کو ٹچ کرنا اور اس چیز کا بوسہ لے لینا، یا پھر دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا، ہاں اشارہ کر کے، ٹھیک ہے، یہ سب ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے۔
اور بیت اللہ آپ کی بائیں جانب ہوگا. آپ کو امیج میں دکھاتا ہوں. اشارہ استلام، ایسے اشارہ مطلب ہاتھ سے اشارہ کر دیا جیسے. یہ یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر ایک لائن لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں طواف کا، ٹھیک ہے. یہ حجر اسود کی سیدھ میں آپ نے یہاں سے جو ہے وہ، یہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے. یہاں کی سیدھ میں آپ نے، اس لائن کی سیدھ میں آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میزاب یعنی پرنالہ ہے، اس کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے، ٹھیک ہے. جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ اس کے نیچے نہاتے ہیں، ٹھیک ہے. بیت اللہ کے ساتھ اس قسم کے احساسات اور جذبات، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ حتیم کی طرف نہیں ہے؟ نہیں، دروازہ یہاں ہے، حجر اسود کے ساتھ ہے. ہاں نہیں یہاں ہے، حجر اسود کے ساتھ ہے دروازہ، بالکل ساتھ ہے. حجر اسماعیل، یہ حتیم کو حجر اسماعیل کہتے ہیں. یہ جو جگہ ہے محراب نما، ٹھیک ہے. اس کو حتیم بھی کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے بیت اللہ کی کہ جو بیت اللہ میں شامل ہے، خانہ کعبہ کا حصہ ہے. ہاں یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن تعمیر نہیں ہو سکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایج 35 تھی تو اس وقت بیت اللہ کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں. جب کمزور پڑ گئیں تو قریش نے کہا کہ ہم اس کو گرا کے دوبارہ تعمیر کرتے ہیں ابراہیمی بنیادوں پہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بیت اللہ تھا یا اس وقت سے چلا رہا تھا، وہ محراب کی صورت میں تھا، وہ سکیئر نہیں تھا، مربع شکل میں نہیں تھا، مربع فارم میں نہیں تھا. تو قریش نے یہ کہا، فیصلہ کیا کہ ہم صرف حلال کمائی سے بیت اللہ کو تعمیر کریں گے. اب حلال نکلی اتنی، باقی کا حصہ رہ گیا. مطلب ویسے تو وہ بزنس کرتے تھے، شام اور یمن جاتے تھے تجارتی قافلے، لیکن ظاہری بات ہے حلال نہیں تھا. ہاں یہ فرق تو تھا ان کے یہاں. اور یہ بھی تھا کہ ہماری طرح نہیں تھے، مطلب کہ مسجد میں حرام بھی لگا دیا. تو انہوں نے یہ فرق کیا کہ اللہ کے گھر میں ہم نے حرام نہیں لگانا، ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے حلال حرام کا تصور ان کے یہاں بالکل واضح تھا، کلیئر تھا. حضرت ابراہیمی جو احکامات تھے وہ چلے تو آ رہے تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے طیب اور حلال کمائی سے اس کو تعمیر کرنا ہے، تو کچھ حصہ اس کا رہ گیا بیت اللہ کا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، جب فراخی ہو گئی، اسلام غالب ہو گیا، کہ آپ اس کو تعمیر کر دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. شاید اس میں حکمت یہ بھی ہو کہ عام لوگوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، تو ان کو بھی یہ بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ عبادت کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے. تو اب لوگ یہاں حتیم کے اندر جا کے اس احاطے میں جا کے نفل پڑھتے ہیں. تو اس احاطے میں نفل پڑھنا ایسی ہے جیسے آپ نے بیت اللہ میں نوافل ادا کیے. یہاں چھوٹی سی انہوں نے باؤنڈری لگائی ہوئی ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے دروازے بھی ہیں، اگرچہ شرطے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، اندر نہیں جانے دیتے، لیکن باہر تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو بعض اوقات اس کو کھول بھی دیتے ہیں، تو وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. مقام ملتزم، یہ مقام ملتزم ہے بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. بعض لوگوں نے اس کو حتیم کو بھی مقام ملتزم کہا ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ یہ جو دروازہ ہے اس کے ساتھ کی جو جگہ ہے یہ مقام ملتزم ہے. ہاں ملتزم کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چمٹ کے جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ روئے ہیں. تو اس لیے یہاں چمٹ کے رونا مطلب یہ ایک مسنون عمل ہے. ٹھیک ہے، کافی اونچا ہے دروازہ، کافی اونچا ہے. مطلب آپ ہاتھ بھی اوپر کریں گے تو مشکل سے ہاتھ پہنچے گا. 5-6 اسٹیپ. ہاں کافی اونچا ہے. یہ مقام ابراہیم ہے، یہ 7 نمبر پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. انہوں نے اسے شیشے کی ایک چھوٹی سی آپ کہہ لیں عمارت میں اس کو پریزرو کیا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے. وہ پتھر کے اوپر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں. اس پتھر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تو وہ نشان محفوظ ہو گیا. تو وہ پتھر اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو یہ بیت اللہ کے سامنے یہاں بھی جو ہے وہ کہا گیا نا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو کیا کریں؟ نماز کی جگہ بنائیں.
اس کے پیچھے جب آپ طواف پورا کر لیتے ہیں، طواف کے 7 چکر، تو پھر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، تو وہ آپ نے یہاں پیچھے جہاں پہ بھی آپ کو جگہ مل جائے، اس کے ادھر جو ہے وہ پیچھے زمزم کا کنواں بھی ہے، وہاں سے پانی پئیں اور 2 رکعت نفل نماز پیچھے پڑھیں جہاں بھی جگہ مل جائے۔ صحیح مقام ابراہیم اسی جگہ پہ ہے شروع سے یہیں پہ؟ ہاں شروع سے ہی ہے مقام ابراہیم۔ جی ہاں، یہ بیت اللہ کی باؤنڈری ہے، خانہ کعبہ کی باؤنڈری ہے، جیسے آپ نے ٹیپر کیا ہوتا ہے نا کسی دیوار کو، تو اس طرح سے وہ اس کی باؤنڈری کو نا انہوں نے ٹیپر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹیپر کرتے ہیں نا جیسے دیوار کو، اس طرح سے۔ جی جی یہ حتیم ہے نا، اس کو حضرت اسماعیل کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے نا، واللہ عالم، مطلب کوئی پڑھنے میں نہیں آیا کہ کس وجہ سے اس کو کہتے ہیں۔ ہاں یہ جو ہے نا، ہاں رکن یمانی اس کو کہتے ہیں، یہ والا کونا جو حجر اسود سے پہلے ہے، جی جی یمن اس طرف ہے، ہاں جو شامی ہے وہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، یہاں اس طرف 10 نمبر پہ، یہ ادھر والا جو ہے وہ عراقی ہے، جی جی، اور عراق والا عراقی سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رکن یمان ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، 2 رکن جو ہے نا وہ بیت اللہ کے بہت اہم ہیں، 2 کونے، رکن یمانی اور یہ حجر اسود والا۔ کیوں اہم ہے؟ کہ یہ دونوں ابراہیمی بنیاد پہ کھڑے ہیں، باقی جو 2 کونے ہیں وہ ابراہیمی بنیاد پہ نہیں ہیں، وہ تو بیت اللہ مکمل ہی نہیں ہوا، رکن شامی اور رکن عراقی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہمیں ملتے ہیں وہ رکن یمانی اور اس کے، یہ جو حجر اسود والا کونا ہے اس کے درمیان کے ملتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں ایک صرف وہ بھی ہے کہ آپ اس میں پڑھے ہو تو آپ دونوں قبلوں کے اس میں ہوتے ہو، ہاں وہ اب تھوڑا سا میپ دیکھنا پڑے گا، ابھی مجھے ہاں مستحضر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہر ابھی ہم طواف کے جو ہے وہ احکامات دیکھتے ہیں۔ تو طواف آپ کیسے کریں گے کہ بیت اللہ آپ کی بائیں جانب ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ نے حجر اسود سے اس کو شروع کرنا ہے، اور اس میں جو پہلا طواف ہے جسے کیا کہتے ہیں، طواف قدوم کہتے ہیں۔ طواف قدوم میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک اجتباء اور ایک رمل۔ اجتباء کہتے ہیں کہ دایاں کندھا کیا کرنا ہے، ننگا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور رمل کہتے ہیں کہ پہلے 3 چکروں کے اندر آپ نے تھوڑا سا مطلب تیز چلنا ہے، یا تھوڑا سا آپ کہہ لیں اکڑ کے چلنا ہے، تو باقی 4 ان کے اندر آپ نے نارمل چلنا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ آگے آ رہی ہیں۔ اور طواف میں کرنا کیا ہے، کثرت سے ذکر اور دعا کرنی ہے۔ کوئی مخصوص ذکر، کوئی مخصوص دعا ہمیں نہیں ملتی سوائے اس کے کہ آپ نے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کا جو کونا ہے وہاں تک آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ جو مرضی دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، سب جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تلبیہ پڑھ سکتے ہیں آپ، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل۔ طواف میں قرآن کی قرأت کرنا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو طواف ہے بیت اللہ کا، اور اسی طرح صفا اور مروہ اور رمی جمار وغیرہ، اس میں کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ مطلب رمی جمار کے لیے آپ آ رہے ہیں، کنکریاں مارنے کے لیے آ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ 7 چکر ہیں طواف کے، 7 چکر ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ کیا کرے گا، 2 رکعتیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا اکیلے کا حج ہے تو اس کا یہ طواف قدوم کہلاتا ہے، طواف تحیہ کہتے ہیں، یا پھر، اور یہ رکن نہیں ہے اور نہ ہی واجب ہے، یہ سنت ہے اگر اس کا اکیلا حج ہے، حج افراد ہے۔ اور اگر حج قران اور حج تمتع ہے تو پھر اس کے عمرے کا یہ طواف ہو جائے گا، وہ پہلے عمرہ کرے گا تو اس کے عمرے کا طواف ہوگا، تو اس کو طواف قدوم کی ضرورت ہی نہیں۔ اکیلا جو حج کرے گا اس کے لیے طواف قدوم ہے،
جو حج تمتع یا قران کے لیے آئے گا اسے نے تو عمرہ کرنا ہے، تو عمرے میں جو اس کا طواف ہو گیا وہی اس کے طواف قدوم کے طور پہ کنسیڈر ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی طواف قدوم کیا ہے؟ سنت ہے، حج کا رکن یا طواف قدوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیت اللہ میں آئیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ طواف کریں۔ جو ابھی تو مطلب آ رہا ہے وہ عمل بھی نہیں کرے گا، استعمال بھی نہیں کرے گا۔ ہاں وہ تو عمرے کا ہو گیا نا، عمرے کا ہو گیا تو اس میں کر بھی سکتا ہے، وہ بحث آگے آ رہی ہے۔ تو اسے دیکھنا عمرے کا اگر کندھا ننگا کرنا ہے تو احرام کی صورت میں کندھا ننگا کرنا پاسبل ہے، قمیض میں تو بڑا عجیب سا لگے گا۔ ہاں ایسے تو اس کا مطلب ہے کہ واپس قدوم نے اگر یہ کام کیا ہے تو پھر وہ عمرے کا صحیح طواف قدوم میں اگر کام کیے ہیں، کندھا ننگا کیا ہے اور عمل کیا تو پھر اسے بعد میں ضرورت نہیں ہے، بعد میں ضرورت نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ آنے سے ہاں قادم یکدم آنا۔ طواف کی قسمیں، ایک تو طواف قدوم ہے، آتی جو آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ طواف افاضہ یہ حج کا رکن ہے، ہم نے کہا تھا یہ لازم ہے حج میں، اس کے بغیر حج نہیں ہے۔ ایک طواف وداع ہے، جب آپ بیت اللہ کو چھوڑتے ہیں، مکہ چھوڑتے ہیں تو سب سے آخری کام بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ پہلا کام بھی مکہ میں آتی طواف کرنا ہے، آخری کام بھی طواف ہے۔ نہیں چکر ساتھ ہی ہوتے ہیں، طواف کے چکر ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک طواف تطوع ہے، مطلب نفلی طواف۔ طواف کی شروط، سب سے پہلی کیا ہے؟ طہارت، وضو کی حالت میں ہو۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ وضو کی حالت میں طواف کرنا چاہیے، یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ الطواف الصلاۃ، طواف کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بس کلام کو جائز قرار دے دیا، ہاں لیکن جو طواف میں کلام کرے، گفتگو کرے تو خیر کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کرے۔ تو طواف نماز کی طرح ہے یا نماز ہے، لیکن نماز میں کلام نہیں ہے، طواف میں کلام کی اجازت ہے۔ یہ حدیث میں ہی استثناء آ گیا، اس کا فرق بیان ہو گیا۔ اس سے جمہور نے یہ استدلال کیا ہے کہ طواف جو ہے وہ طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر نہیں ہے، لیکن حناف کے نزدیک وضو کے بغیر طواف ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وضو مستحب ہے، پریفرڈ ہے، لیکن شرط نہیں ہے طواف کی، بغیر وضو کے بھی طواف ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ بندہ شک میں نہ پڑے۔ جی وہ اصل میں یہی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ نماز کی طرح نہیں ہے نا، حدیث میں خود وضاحت آ گئی کہ وہ نماز مطلب نماز کی طرح اس کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ وہ نماز کی طرح نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے اس کی توجیہ کر لی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھیں اور وہ رو رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی میرے بیماری کے ایام چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے اوپر یہ بیماری لکھ دی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ حج کے جتنے بھی افعال ہیں وہ آپ کریں، مینا میں جانا ہے، مزدلفہ میں، عرفات میں، سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ تو بیت اللہ کا آپ نے طواف نہیں کرنا یہاں تک کہ آپ غسل کر لیں، یعنی پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ کیا ہے کہ وضو کیا، انہو توضأ ثم طاف بالبیت، پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ تو گویا کہ بہتر ہے کہ وضو کی حالت میں طواف کریں، اگرچہ وہ توجیہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، پریفرڈ ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے۔ جی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے امام مالک سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ جی میں نے طواف کا ارادہ کیا، لیکن جب مسجد کے دروازے کے پاس پہنچی تو مجھے خون جاری ہو گیا، تو میں واپس چلی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ آئی تو پھر میرے ساتھ ایسا ہوا، پھر میں واپس چلی گئی، پھر دوبارہ آئی تو پھر ایسی ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ شیطان کی طرف سے جو ہے وہ ایک چوکا ہے، تو بس تم ایسا کرو کہ غسل کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا طواف جاری رکھو۔ تو مطلب ایک دفعہ پاکی اور طہارت حاصل کر لے۔ وہ بندہ جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا جو بیمار ہے، تو اگر یا بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے کی بھی بیماری ہوتی ہے، تو وہ ہر طواف کے لیے کیا کریں، ایک مرتبہ وضو کر لیا، جیسے نماز کے لیے انہوں نے وضو کرنا ہے، تو پھر اپنا طواف وہ جاری رکھیں، ان کے لیے یہ رخصت ہے۔ پہلی ہے طہارت۔ دوسری شرط کیا ہے طواف کے لیے؟
सतर उल-औरा, कि अपना सतर जो है वो ढांप के रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज के यानी इस साल के बाद एक तो कोई मुशरिक बैतुल्लाह का हज नहीं करेगा और दूसरा कोई बंदा जो है वो बेलिबास होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेगा। अरबों में ये था। तीसरा क्या है कि उसके 7 चक्कर मुकम्मल करे, और अगर उसको शक हो जाए कि 5 हुई हैं या 6 हुई हैं तो क्या करेगा, कम पे बुनियाद रखेगा जिस पे उसको यकीन है। चौथा क्या है कि हिजर अस्वद से इब्तिदा करे तवाफ़ की, ठीक है, और वहीं पे उसका तवाफ़ ख़त्म होगा। पांचवा क्या है कि बैतुल्लाह को अपने बाएं तरफ रखे, बैतुल्लाह उसके बाएं तरफ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। छठा क्या है कि बैतुल्लाह से बाहर उसका तवाफ़ करे, बैतुल्लाह के अंदर उसका तवाफ़ नहीं है। मिसाल के तौर पे हतीम के अंदर से गुजरता है तो फिर उसका तवाफ़ नहीं कंसिडर होगा, ठीक है। सातवां क्या है कि क्या पै दर पै जो है वो तवाफ़ करना ज़रूरी है, तो इमाम मालिक और इमाम अहमद कहते हैं कि देखिए पै दर पै जो है ना बेहतर है कर ले, लेकिन अगर कोई उज़र है तो दरमियान में अगर कोई 3 चक्रों के बाद 4 चक्रों के बाद थक जाता है, बैठ जाता है, तो कोई हरज नहीं, ठीक है, उसका तवाफ़ बातिल नहीं होगा। हाँ, तसलसल से चलना ज़रूरी नहीं है। इमाम अहमद और इमाम मालिक कहते हैं अगर कोई उज़र है, जैसे थक गया है, बीमार है, ठीक है, या प्यास लग गई है या उसको वाशरूम की हाजत महसूस हो गई है, तो कोई हरज नहीं, उज़र की वजह से उसको मुनक़ते कर सकता है। शवाफ़ी और हनफिया तो ये कहते हैं कि जी बग़ैर उज़र के भी अगर दरमियान में तवाफ़ को मुनक़ते कर दे तो कोई हरज नहीं। बहरहाल मतलब यह है कि मामले में सख्ती नहीं है, तवाफ़ को दरमियान में मुनक़ते कर सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से रवायत है कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे, जब नमाज़ खड़ी हो जाती तो वो नमाज में शामिल हो जाते, यानी 2 चक्कर हुई है। आज भी ऐसे ही होता है, आप तवाफ़ कर रहे होते हैं, नमाज़ खड़ी हो जाती है, आप क्या करेंगे, तवाफ़ मुकम्मल करेंगे। नमाज लोग कर रहे होते हैं, तवाफ़ भी कर रहे होते हैं, नमाज के आगे। हाँ नहीं, ऐसे फ़र्ज़ नमाज़ों में पॉसिबल ही नहीं होता, सारा मजमा जो है वो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, वहीं पे आप खड़े होके जो है वो तो अचानक तकबीर होती है और आपको मौका ही नहीं मिलता। तवाफ़ की सुन्नतें, हजर अस्वद का इस्तकबाल करना, यानी उसकी तरफ रुख करना, और अपने हाथ उठाना, जैसे आप नमाज में हाथ उठाते हैं, ठीक है, ऐसे रफ़ुल यदैन के लिए ऐसे हाथ उठाना हजर अस्वद की तरफ रुख करके, ठीक है, दोनों हाथ। अगर वो हजर अस्वद करीब है तो वो दोनों हाथ उसके ऊपर रखना, रख के उसको बोसा देना, नहीं तो दूर से दोनों हाथों से उसकी तरफ इशारा कर देना। जी और उसको बोसा देना। और तीसरा ये है कि ये कह रहे हैं कि जी उस पर आप अपने गाल भी रख सकते हैं, कोई हरज नहीं है। नहीं, डायरेक्ट बोसा दे सकते हैं, हाँ, कोई हरज नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से है कि उन्होंने हजर अस्वद का जो है वो अपने हाथ से इस्तिलाम किया, यानी हाथ से हजर अस्वद को छुआ और फिर अपने हाथ को बोसा दिया। हाँ, एक हाथ से, हाँ, इस्तकबाल 2 हाथों से, इस्तिलाम 1 हाथ से है। हजर अस्वद मतलब अगर आप पीछे हैं ना तो ज़रूर अब आपने बोसा देने के लिए धक्कम पेल करनी है, तो हाथ आगे बढ़ा के उसको हैं, हाँ दूसरे। तो हमें याद है जब हम हज पे गए थे तो वो बाद हमारे ग्रुप के साथी थे, तो वो बड़ा आके फ़ख्र से बताते थे कि और मैं गया और इसको मैंने दाएं फेंका, उसको बाएं फेंका, जैसे कोई मार का सर करके हजर अस्वद को बोसा दे के 10 लोगों को। हाँ, बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है, इज़्दिहाम, हुजूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें किसी को अजियत नहीं देनी चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, किसी मुसलमान को। हाँ, ऐसे ही हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास आते थे और हिजर अस्वद का इस्तिलाम करते थे और बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहते थे, ठीक है। बाद रवायतों में ये भी है कि सहाबी कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और उसका इस्तिलाम किया आपने अपनी छड़ी के साथ,
یعنی آپ نے چھڑی کو بیت اللہ سے ٹچ کیا اور پھر آپ نے چھڑی کو بوسہ دیا. ٹھیک ہے. حجر اسود پہ ہجوم ہو جاتا ہے بہرحال, لیکن ہجوم کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کسی کو تکلیف نہ دے, وہی بات جو ابھی ہم نے کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ دیکھو ابو حفص آپ ایک مضبوط آدمی ہیں, کیونکہ وہ پہلوانی کرتے تھے حضرت عمر, تو آپ جو ہے وہ حجر اسود کے پاس ہجوم نہ بنائیں, یعنی آگے نہ بڑھیں, کسی کمزور کو تکلیف ہوگی. ہاں جب آپ دیکھیں کہ حجر اسود جو ہے وہ اکیلا ہے تو پھر اس وقت آپ استلام کر لیں. ہاں مطلب جو بندہ پہلوانی کرنے والا ہے, جو مطلب جم وغیرہ کرنے والا ہے, تو وہ اب آگے بڑھے گا تو ظاہری بات ہے دوسروں کو ہاتھ بھی لگائے گا تو اس کی تو ہڈی جو ہے میرے جیسا ہوگا اس کی تو ہڈی کڑکنے لگ جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس کو تو احساس نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں, اگلے کا کچھ عمر نکل جائے گا. تو اگر اس کی مطلب خلوت نہ ہو, وہاں پہ رش ہو, تو پھر کیا تکبیر کہو اور آگے بڑھ جاؤ, بس بسم اللہ اللہ اکبر ہے, دور سے اشارہ کر کے. استوا وہی بات ہے کہ دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا کیا کہ عمرہ کیا جورانا سے. جب عمرہ کیا تو انہوں نے استوا کیا, وہی مطلب عمرے میں جو ان کا طواف ہے وہی طواف قدوم ہی ہے ایک طرح سے. تو اپنے دائیں کندھے کو انہوں نے کیا کیا, ننگا کیا. جمہور کی رائے یہی ہے. ٹھیک ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ جی یہ مستحب نہیں ہے, رمل اور استوا یہ. ٹھیک ہے. رمل کیا ہے, پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کے چلنا یا تھوڑا تیز تیز چلنا, اور یہ رمل اور استوا یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. اس میں حکمت کیا تھی؟ ہاں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ آئے تو قریش نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ مطلب مہاجرین کو جو ہے وہ مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں ہے اور اس نے ان کو بیمار کر دیا, تو یہ کمزور ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی, تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کر کے چلو اور تھوڑا سا اکڑ کے چلو. تو جب قریش نے دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں تو غلط خبریں دی گئی ہیں, یہ تو مطلب ہم سے زیادہ موٹے تازے ہو کے جو ہے وہ مدینہ سے آئیں. تو ان کے اوپر روب جو ہے وہ طاری کرنا مقصود تھا. اس لیے بعد میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ آج استوا اور رمل ہے کہ نہیں ہے, اس لیے یہ بحث پیدا ہوئی. لیکن حضرت عمر بن خطاب سے ہے, انہوں نے کہا کہ جی آج رمل کی کیا ضرورت ہے اور آج کندھا ننگے کرنے کی کیا ضرورت ہے, آج تو اسلام غالب ہو چکا اور کفر مٹ چکا. پھر خود ہی کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول نے کیا تو بہتر ہے, ہمیں کرنا چاہیے, ہم حکمت کے پیچھے نہ جائیں. تو بہرحال یہ ہوتا رہا. پھر رکن یمانی کا استلام, وہ ہم نے جو دیکھا تھا بیت اللہ سے پہلے جو کونا ہے اس کا استلام. حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 2 رکنوں کے علاوہ کسی رکن کو چھوتے نہیں دیکھا, یعنی کعبہ کے 2 کونوں کے علاوہ, ایک رکن یمانی اور دوسرا حجر اسود والا. ٹھیک ہے. تو وہ یہاں تک کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دونوں کا استلام کرتے تھے, بھلے تنگی ہوتی بھلے آسانی ہوتی, یعنی تنگی ہوتی تو دور سے کر لیتے, آسانی ہوتی تو قریب سے کر لیتے. یہی 2 رکن اصل میں اس کے اوپر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد. یہ دونوں یہ چورس ہے. طواف کے بعد 2 رکعتیں, یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت جابر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا, یعنی 7 چکر لگائے, اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی. پھر آپ حجر اسود کے پاس آئے اور آپ نے بوسہ لیا. طواف کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اگر موقع مل جائے. اب بات تو ساری موقع کی ہے. اور ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں آپ نے سورہ کافرون پڑھی اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی. ٹھیک ہے. اور یہ 2 رکعتیں کسی بھی وقت میں ادا کی جا سکتی ہیں, کیونکہ روایت میں حضرت جبیر بن مطعم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بنو عبد مناف مطلب عبد مناف آپ کے آباء و اجداد میں سے تھے نا, تو آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کسی کو بھی منع نہ کرو جو اس بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی گھڑی میں رات کی ہو یا دن کی ہو یہاں پہ 2 رکعتیں پڑھے.
یعنی جیسے اس نے طواف مکمل کیا وہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے ان 2 رکعتوں میں۔ ابھی جو بیان کیا شروع کا شروع اور سورہ اخلاص جو بڑی چیز ہے 2 رکعتوں وہ قرات جو جاری تھی اس سے پتہ چلا نہیں، وہ اتنی ہوتی تھی کہ ساتھ والے جیسے کسی کو آواز سنائی دے دے، جیسے ہم بھی بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑا سا اونچی آواز میں کوئی آیت پڑھ لیتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ سر بنی عبدی میں آپ جو متولی ہیں کعبہ ہاں چابیاں جی 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 ابھی بھی جی۔ تو یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ مسجد میں بھی مسنون ہے، مسجد سے باہر نکل کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ام سلمہ سے کہ انہوں نے طواف کیا سواری پہ، یہاں تک کہ انہوں نے وہ جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہ پھر مسجد حرام سے نکل کے پڑھی ہیں۔ حضرت عمر سے ہے کہ انہوں نے یہ 2 رکعتیں وادی طوا میں پڑھی تھیں، ٹھیک ہے۔ بخاری نے حضرت عمر سے یہ بھی نقل کیا کہ انہوں نے حرم سے باہر یہ 2 رکعتیں پڑھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں آپ ضروری نہیں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ بندہ وہاں رش لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے پیچھے کہیں پہ بھی جگہ مل جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نیت تو یہی تھی آپ کہیں بھی جگہ مل جائے۔ 40 لاکھ آدمی، ہاں ظاہر بات ہے اتنا رش بن جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ حرم مکی میں نمازی کے سامنے سے گزرنا کوئی حرج نہیں ہے، وہاں اتنا رش ہے، وہاں یہ سترے کے احکامات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، حرم میں نہیں ہے۔ ہاں تقریباً یہ اتفاقی رائے ہے۔ جی کسی بھی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، عام طور پہ رائے یہی ہے۔ کچھ اہل علم نے اگرچہ کہا ہے کہ ممنوع اوقات میں مکروہ ہے نہ پڑھیں آپ، بہرحال لیکن تھوڑا بہت تو بندہ تاخیر کر ہی سکتا ہے، سورج نکلنے غروب ہونے میں کیا ٹائم لگتا ہے، 2 منٹ 14 سیکنڈ، اتنا تو بندہ ٹائم گزار ہی لیتا ہے۔ سر اس کی کوئی دلیل ہے آگے سے گزرنے کی یا بس یہ روایت آ گئی نا کہ ایک صحابی کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، بنو سہم والا جو حصہ تھا نا، یہ بیت اللہ کی دیواریں مختلف جو لوگوں نے تعمیر کی تھیں، ایک دیوار جو ہے وہ مطلب بنو سہم کے حصے میں آئی تھی، تو اس طرف والی دیوار کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے اور درمیان میں سترا نہیں تھا۔ عورتوں کا مردوں کے ساتھ طواف کرنا کوئی حرج نہیں ہے، باقی عورتیں مردوں کے اندر گھسنے سے بچیں، اختلاط نہ ہو، لیکن ظاہر بات ہے اتنا رش ہوتا ہے، پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہوتا۔ تو عطا یہ کہتے ہیں کہ ابن ہشام نے جو ہے وہ عورتوں کو منع کر دیا کہ وہ مردوں کے ساتھ طواف نہ کریں، تو انہوں نے کہا بھئی آپ کیسے منع کر سکتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے وہ ایک ہی مطاف میں مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی کیا یہ حجاب کے حکم کے بعد تھا یا پہلے تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ حجاب کے حکم کے بعد تھا۔ تو انہوں نے کہا کیسے مطلب مردوں کے ساتھ وہ طواف کر لیتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں اختلاط نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو مردوں سے بچا کے چلتی تھی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی مطاف میں مرد اور عورت طواف کر لیتی تھی، باقی وہ ان سے علیحدہ ہو کے چلتی تھی، گھل مل کے نہیں چلتی تھی۔ آج کی عادت میں راشد کو کیا مطلب عورتوں کرنا چاہیے اور دور دور رہیں، قریب ہے ظاہر ہے مرد بھی قریب ہونے بس یہ ہوتا ہے کہ اپنے مردوں کے ساتھ کر لیتی ہیں عورتیں، اپنے محرم مردوں کے ساتھ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کر لیتی ہیں، یہی ہے۔ لیکن اس وقت جب کہ رش وغیرہ کم ہوتا تھا تب تو یہ بھی تھا نا کہ جیسے خاتون نے ام المومنین سے کہا حضرت عائشہ سے کہ آئیں چل کے جو ہے وہ ہم طواف کرتے ہیں، استلام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یا حجر اسود کا جو ہے وہ استلام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ چلی جاؤ میں نے ابھی نہیں جانا، مطلب ابھی رش ہے، تو اوائڈ کرتی تھیں وہ۔ تو جب رش زیادہ ہو تو اس وقت اوائڈ کر، اب تو خیر یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ کب رش نہیں ہوتا خیر بہرحال سواری پہ طواف کیا جا سکتا ہے، اس زمانے میں تو اونٹ تھا، اب یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں ویل چیئر پہ، ہاں ویل چیئر پہ طواف ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، جو معذور ہے یا جس کو کوئی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ہے وہ اونٹ پہ سوار ہو کے طواف کیا تھا، کیونکہ آپ کے اوپر لوگ رش بہت بنا لیتے تھے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو پھر آپ کو مشورہ دیا گیا تو آپ اونٹ پہ طواف کریں۔ الاؤ کرتے ہیں
نیچے کے علاوہ کچھ جیسے وہ کچھ موٹر سائیکل اوور بورڈ وغیرہ جی موٹر سائیکل اوور بورڈ وغیرہ ہاں نہیں ہمارے وقتوں میں تو نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ابھی آخر میں ہو کے آئے ہیں، تو یہ ہمارے وقتوں میں ویل چیئر ہوتی تھی، تو ٹھیک ہے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں پہلے چارپائی بھی ہوتی۔ مجزوم کا طواف کرنا مطلب ایسی بیماری کہ جس سے لوگوں کو کراہت آئے، ٹھیک ہے، تو اب وہ لوگوں میں گھل مل کے طواف کرے گا، تو کیا ایسی متعدی بیماری والے کو منع کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ یہ روایت حضرت عمر سے لے کے آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک عورت کو دیکھا جس کو جو مجزوم یعنی کوڑی کا مرض جس کو تھا، تو وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، کوڑ کا مرض تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو، گھر بیٹھ جاؤ، تو وہ پھر گھر بیٹھ گئی۔ جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو کسی نے اس کو کہا کہ دیکھو جس نے تمہیں منع کیا تھا بیت اللہ کے طواف سے وہ فوت ہو گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، جس کے زندگی میں میں نے اس کی اطاعت کی ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی اطاعت کروں، مطلب اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ اسی طرح مسجد میں بھی لوگوں کو کہا جا سکتا ہے، مسجد میں بھی کہا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسا مرض جس سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچے۔ سر آپ نے وہ متعدی بیماری کا ذکر کیا کہ جب یہ فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں۔ ہاں عقیدے کے اعتبار سے عقیدہ یہ نہیں رکھنا چاہیے، عقیدہ یہ نہیں رکھنا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے متعدی ہوتی ہے، بس اتنی سی بات ہے، لیکن ہوتی تو ہے۔ جیسے وہ حدیث بھی تو ہے اللہ کے رسول سے نے بیعت نہیں کی تھی، کوڑی شخص ہے اسے کہا تھا کہ تیری بیعت ہو گئی۔ واللہ عالم ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ۔ آپ کی ہدایت۔ زمزم کا پانی پینا یہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ زمزم کا پانی پیا، یعنی طواف کے بعد، اور کہا کہ یہ کھانے کا کھانا ہے اور شفا کی شفا ہے، یعنی کھانے کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے اور شفا بھی ہے۔ نہیں پیچھے ہو کے ادا کر لینا، مطاف سے پیچھے ہو کے، اصل میں تو یہ ہے کہ سامنے مقام ابراہیم ہونا چاہیے، پھر یہ ہے کہ کہیں بھی ادا کر لے کوئی حرج نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے ہے کہ وہ بیت اللہ میں آئے اور انہوں نے مطلب طواف کیا، طواف کرنے کے بعد جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے زمزم پیتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، تو انہوں نے زمزم کا پانی پیا اور کہا کہ اے اللہ میں نے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ زمزم جو ہے وہ جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں، تو میں تو اس نیت سے پی رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے پیاسا نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے پانی پیا، ایک اچھی نیت کا۔ جی ہاں ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے پی لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں آپ وسلم نے کھڑے ہو کے پیا۔ سر ہمارے لوگ اتنی سی شیشی لاتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ٹب میں تھوڑا ڈال کے سب کو زمزم ملاتے ہیں، ایسا تو نہیں نا ہو سکتا؟ ملا لیں کوئی حرج نہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ نہ دیں ان کو یہ نہ کہہ کے پیش کریں گے جی پیور زمزم ہے، باقی ٹھیک ہے ملا لیں، اپنے لیے ملا لیں یا لوگوں کو بتا دیں کہ اتنا پانی نہیں تھا ہم نے اس میں ملایا ہوا۔ جی ہاں ہاں ضرورت کے تحت اگر اس نے پانی ملا لیا تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ تو زمزم کا کنواں، بہرحال اس کی تاریخ تو ہم جانتے ہیں کہ اماں ہاجرہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوڑی تھیں صفا اور مروہ کے درمیان، تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے پھر اپنے پر سے یا اپنی ایڑی سے جو ہے وہ وہاں پہ زمزم کا جو ہے وہ چشمہ نکالا تھا۔ حضرت اسماعیل نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا پر یا ان کی ایڑی جو ہے نا۔ مقام ملتزم کے پاس دعا، یہ دعا کرنا مستحب ہے، پریفرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ وہ رکن اور باب اس کے درمیان میں کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ رکن سے مراد
جو حجر اسود والا کونا ہے اور باب سے مراد جو دروازہ ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو اس کے درمیان میں مقام ملتزم. بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مقام ملتزم پہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. تو مطلب یہاں پہ دعا کرنا مستحب ہے، پسندیدہ. ایک اور روایت میں ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ مقام ملتزم پہ رکھا ہوا ہے اور آپ اپنا سینہ بھی جو ہے وہ مقام ملتزم کے ساتھ چمٹائے ہوئے تھے. مطلب چمٹ جانا وہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ لگانا. تو یہ بعد نے یہ بھی کہا کہ حتیم اصل میں مقامی ملتزم ہے، لیکن ہم نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ دروازے والا قول زیادہ بہتر ہے. بیت اللہ میں داخل ہونا یہ بھی مستحب ہے اگر آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، اور اندر دو رکعت نفل نماز پڑھنا یہ بھی مستحب ہے. جی جی کیا کہاں مطلب مستحب ہے، پریفرڈ ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ. عثمان بن طلحہ تو کنجی بردار تھے نا، ٹھیک ہے. اسامہ بن زید تو حضرت زید کے بیٹے تھے، وہ بھی آپ کے رشتہ دار ہو گیا. پھر دروازہ بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے. یعنی اب ظاہری بات ہے سارا مجمع تو داخل کرنے سے رہے، ہر بندے نے کہنا تھا. تو پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت بلال نے جو ہے وہ خبر دی لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، 2 ستونوں کے درمیان. اب انہوں نے ایک مصلی وہاں بنایا ہوا ہے بیت اللہ کے اندر کی. بعض اوقات ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوتی ہیں تو اس میں وہ مصلی نظر آتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی بیت اللہ کے اندر، ٹھیک ہے. بیت اللہ کے اندر بھی ستون ہے نا، بیت اللہ کے اندر بھی ستون ہے، غالباً 6 ستون ہیں، 6 ستون ہیں. تو یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے. اور جس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہ کھولا جائے تو ہم نے کہا پھر وہ حتیم میں پڑھ لیں، تو وہ بھی بیت اللہ میں پڑھنے کے برابر ہے. جی حتیم میں جگہ مل جاتی ہے، ہاں مل جاتی ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام گھر والے جو ہے وہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، مجھے نہیں موقع ملا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ کی طرف، وہ جو کنجی بردار تھے ان کی طرف جو ہے وہ بندہ بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ عائشہ کے لیے دروازہ کھول دیں بیت اللہ کا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو دور جاہلیت میں بھی رات میں دروازہ نہیں کھولا. وہ رات کا وقت تھا نا، مطلب ان کے ہاں تھا کہ رات میں دروازہ نہیں کھلتا بیت اللہ، وہ تھا ایک جو چلا آ رہا تھا. تو انہوں نے جو کنجی بردار تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول وسلم یہ تو دور جاہلیت میں بھی کبھی رات کو بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھلا، مطلب ایک طرح سے نہ ہی کر دی. تو پھر آپ سلم نے انہیں کہا حضرت عائشہ سے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جا کے جو ہے وہ حتیم میں جا کے، مطلب وہ سفارش کے لیے زور نہیں ڈلوایا کہ ام المومنین ہیں یا زوجہ محترمہ ہیں تو آپ دروازہ کھولیں، آپ کی کیا جرت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جا کے اب حتیم میں 2 رکعت پڑھ لیں، تو یہ ایسی ہے جیسے آپ نے بیت اللہ میں پڑھا. کلیئر ہو گیا جی طواف.